العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک بابا سلام آج کی رات بڑی رحمتوں اور بڑی برکتوں والی رات ہے. آپ کو پتہ ہے آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ ہم اپنے نبی پر ہونے والے بہت بڑے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ہمارے آقا و مولا کو کائنات کا سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا. اور ایسا معجزات انبیاء کو بے پناہ اللہ نے عطا فرمائے. کسی نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ اس کا بڑا سا تخت جو ہے وہ اڑ کے وَدُرُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ کہ صبح سے دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت کر لیتا تھا اور دوپہر سے لے کر شام تک ایک مہینے کی مسافت کر لیتا تھا. کسی کو اللہ نے معجزہ دیا کہ پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی کو پیدا کر دیا اور نکال دیا. کسی کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. کسی کی آواز میں ایسا ترنم رکھا کہ بہتے ہوئے پانی رک جاتے تھے, آبشاریں ٹھہر جاتی تھی, پرندے ہوا میں رک جاتے تھے. جی بڑے بڑے معجزات. کوئی مردے زندہ کرتا ہے, کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہے, غیب کی خبریں بتاتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ نے رسولوں کو بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے, بڑی بڑی شانیں عطا. کسی سے اللہ نے کلام کیا, گفتگو کی. ورفع بعضهم درجات اور بعض کے درجے بلند فرمائے. اور جو درجے بلند والا نبی ہے وہ ہمارا نبی. اتنی بلندی اللہ نے قرآن کا نا ورفعنا, ایک ہے ذکر کی بلندی, ایک ہے جسم کی بلندی. ذکر بھی بڑا بلند کیا اور جسم بھی بڑا بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ کائنات میں کوئی اور جسم اتنا بلند. سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. پاک ہے وہ ذات جس نے. ایک ہے اسرا, اسرا کا تعلق ہے سیر سے, اور سیر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی. براستہ اور بزریہ براق ہوئی ہے. سواری پر رسول اللہ کو بٹھایا گیا اور براق پر حضور بیٹھے, اور براق اتنا سپیڈی تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. یہ تیزی کا جو تصور ہے, قرآن کریم نے سورہ نمل کے اندر تیزی کو بیان کیا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا بلقیس آ گئی ہے, اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے یہاں چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جن نے کہا کہ میں جناب وہ تخت جو ہے وہ اس آپ کے دوپہر تک مجلس لگتی تھی, آپ دوسروں کو بیٹھتے تھے چاشت کے وقت, اشراق چاشت کا جو وقت ہے, سورج کی روشنی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں, چمکنے لگتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا. اس وقت تک آپ کی مجلس, اور اس نے کہا جب مجلس ختم ہوگی نا تو مجلس ختم ہونے سے پہلے میرا تخت ادھر ہوگا. آپ نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے, مجھے جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ تخت میں آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں آنکھ جھپکنے سے یعنی آنکھ بند کریں کھولیں تو سامنے تخت ہو.
اللہ نے رسول اللہ کو جو طاقت عطا فرمائی آپ کے براق کو، کہ براق کی جہاں نظر پڑتی تھی آنکھ جھپکنے میں ٹائم لگتا ہے، اللہ نے کہا محبوب تجھے اتنی سپیڈ دوں گا کہ آنکھ جھپکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں نظر پڑے گی وہاں پہلا قدم پڑے گا۔ کوئی اتنا زیادہ پینڈا نہیں تھا جس کے لیے اتنا بڑا براق لایا گیا۔ 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینہ جانا اور 1 مہینہ آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر نہیں کیا، مسجد اقصیٰ کا، یروشلم کا، ایلیا کا سفر نہیں کیا جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ رسول پاک اپنی 50 سالہ زندگی میں کبھی وہاں نہیں گئے۔ اب مجھے ان مکے والوں نے کہا کہ تیرا یار اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا بھی واپس بھی آیا۔ آپ نے کہا میرے یار نے اگر دعویٰ کیا تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ میں نے تو اس سے بڑی بڑی باتوں میں اس کی تصدیق کر دی، اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان کا یہ لیکن یہ ہو کیسے سکتا؟ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی؟ فرمایا ہاں میں رات کو وہاں گیا۔ ابو بکر اس بات پر راضی کر کے لوگوں کو لائے کہ میں ان سے مسجد اقصیٰ کے حالات پوچھوں گا، تم بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، مسجد اقصیٰ دیکھی نہیں، اور اگر اس کے حالات بتا دیتے ہیں تو پھر تو مان لو گے نا۔ ان کا حضور بتائیے مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی، اس کے پلر ستون کتنے؟ حضور فرماتے ہیں ابھی ان کا سوال تھا تو اللہ نے مسجد اقصیٰ کے حجابات اٹھا دیے، مسجد اقصیٰ کے حجاب اٹھا دیے، یعنی جس جہاں رات کو تھوڑے سے حصے میں گئے بھی اور واپس بھی آئے، اب اس کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اس کو اتنا قریب کر دیا کہ مسجد حرام کے سین میں بیٹھ کے مسجد اقصیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ بس وہ پوچھتے رہے، حضور دیکھ دیکھ کے بتاتے رہے، ہر علامت اور ہر نشانی رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ کی بیان کر دی۔ اور اس سفر میں مزے کی بات یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے، لیکن اگر اتنی جلدی تخت آتے ہوئے تخت کو لانے والا، آنے والا، دائیں بائیں آگے پیچھے واقعات بھی دیکھتا ہے، یہ تو اور عجیب بات ہے، یہ تو اور زیادہ حیرت کی بات ہے کہ جب اتنی سپیڈ سے جائے، اتنی سپیڈ سے بندہ واپس آئے، اور یہ بھی بتائے کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو وہ آپ کو مشاہدہ ہوگا، تو وہ بس میں سفر کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے درخت جو ہے وہ پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، جی درخت پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، اتنی سپیڈ ہوتی تھی کہ جناب ادھر دیکھے تو سامنے ایسے یہاں دے نظر رکھنی تو کہنا گاڑی کھڑی ہے، درخت پیچھے کو بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ میرے لیے ایک عورت کو دیکھا ہوا ایسے بائیں پھیلا کے تو دعوت دے رہی تھی، حضور نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ جناب جبریل نے کہا حضور یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ کی ساری امت دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، لیکن جتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ، میں ساری نیک ہیں مجھ سے، میں گنہگار ہوں سب سے زیادہ اس مجلس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تو لگے ہوئے، یا رسول اگر آپ اس عورت کی پکار کو سن لیتے، حضور نے فرمایا ایسے بائیں پھیلا کے، بڑے بڑے اس کے بال تھے اور بھدا سا اس کا منہ تھا اور بڑے بڑے اس کی یہ جو دانت نکلے ہوئے تھے اور یہ اس کا چہرہ تھا، جھریاں پڑی ہوئی تھی اور ایسے گندے بندے میلے کچلے کپڑے تھے، اور اس نے ایسے بائیں پھیلا کے میری طرف دیکھا، مجھے آواز دی، مجھے مخاطب کیا، میں نے اس کی بات نہیں سنی،
اتنی تیز سپیڈ میں بندہ دائیں بائیں آواز کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ نے میرے نبی کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، یہ استعداد اور یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ اتنی مرضی سپیڈ میں ہوں، آپ دائیں اور بائیں حالات کو بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔ اچھا، میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف میں سورہ یعنی آراف کے اندر ہے 9ویں پارے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جناب موسیٰ نے اصرار کیا، اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ کدھر دیکھیں؟ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ، بولو تو صحیح، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ، اگر تو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر میں تجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دوں، اپنا دیدار بھی عطا کر دوں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی کو ڈالا نا اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ کوئلہ بن گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ، اب ثابت یہ ہوا کہ اللہ نے کہا تھا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تو اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور پھر میں تجھے اپنا جلوہ دکھا دوں گا، اپنا دیدار عطا کر دوں گا، تیری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ اب موسیٰ سے تو ایسا نہیں ہو سکا، کہتے ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا تو لامکانوں پہ بھی ڈگمگایا نہیں۔ ایک جلوہ موسیٰ کے لیے اللہ حضرت نے ایک جملہ کہا، ایک شعر کہا کہ اور کوئی غیب تجھ سے کیسے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑا غیب کائنات کا اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی غیوب ہیں، یہ سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں لکھی ہیں۔ بارش کب ہو رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا اللہ ہی جانتا ہے، کہاں بندہ کہاں مرے گا اللہ ہی جانتا ہے، قبر کہاں پڑے اللہ ہی جانتا ہے۔ 5 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، اور یہ آج تک یہ واقعی ہمارے پیچھے لٹ لے کے پڑے رہے کہ جناب یہ غیب ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ 5 کی 5 چیزیں سائنس نے کھول کے رکھ دی۔ وہ میرا بھائی رہتا وہ وہاں نیو یارک میں، تو ویدر کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا ایکوا ویدر کریں جی، ایکوا ویدر، یاہو ویدر انسٹال کریں، ایکوریٹ ویدر انسٹال کریں۔ میں نے اس کو کیا، وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ رین سٹار آفٹر 7 منٹ، 7 منٹ کے بعد بارش شروع ہو جائے گی۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بارش کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ یعنی جتنے بھی غیب ہیں اسباب کے ذریعے، مشینری کے ذریعے، آلات کے ذریعے جان لیے گئے۔ ماں کے پیٹ میں گیا، الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کب پیدا ہوگا، کتنے ویک گزر گئے، کتنے بقایا ہے، یہ سائنس بتا رہی ہے۔ لیکن آج تک سائنس میں کوئی آلہ نہیں نکلا یہ بتا سکے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو ویژن کرنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے تو کیا طریقہ ہے، کہاں ہے اللہ، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، کہاں ہے، سب کچھ دیکھ لیا، بتا دیا کہ چوتھے آسمان پر سورج چمک رہا ہے، دوسرے آسمان پر چاند ہے، ستارے کدھر کدھر ہیں، یہ کہکشاؤں کو دریافت کرنے والے آج تک یہ پتہ نہیں کر سکے کہ اللہ کدھر ہے۔ رب کائنات نے خود قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی ذرا تمہارے قریب ہوں۔ لیکن کسی نے دیکھا کتنی شاہ رگ ہے ادھر، کوئی شاہ رگ بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے گتاری کی تھی کہ یار میں ادھر ہوں،
یہ اللہ نے مجھے احساس دلایا کہ جی میں ادھر ہوں، میری طرف دیکھو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ ہمارے نبی ہے، اور معراج کی رات دیکھا ہے۔ کب دیکھا؟ معراج کی رات دیکھا، اور ایسے دیکھا کہ خود کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلا۔ دنا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور تدلا کا معنی بھی ہے قریب ہونا، اور فا تاکیب معافات کے ساتھ لی آتی ہے کہ قریب ہوا اور قریب ہوا، قریب ہوا اور قریب ہوا، یعنی دو دفعہ قریب ہوا، ایسے ایسے کر کے ثم دنا، قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ وہ جو دو کمانوں کا فاصلہ ہے، وہ جو اس سے کم فاصلہ ہے، وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی، نماز مومن کی، سارے نہیں بولے، نماز مومن کی، نماز مومن کی، سارے نمازی ہیں تو معراج تو کیے بھی آپ نے، نماز مومن کی معراج، اور آپ نے نماز پڑھی، آپ نے بھی معراج کی، 5 وقت تو آپ معراج کر رہے ہیں، تو پھر معراج راز کیسے رہ گیا؟ اور جو نماز کے اس معراج میں مسلسل کیا قد افلح من زکا وقد خاب من، نہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز تو نماز ہے، لیکن نماز میں بھی درجات ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے، ان کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، ان کی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں، بالکل فضول ہے، یہ بندے ہی فضول ہیں، ان کی عبادت کی کیا حیثیت ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن فرمایا فلاح ان مومنوں نے پائی ہے جنہوں نے نماز کو خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، قرب کے ساتھ۔ حضرت مولا علی کا یہ فرمان ہے، پڑھا نہیں میں نے، لیکن بہرحال بڑے یعنی لوگوں سے سنا ہے، بڑے سکھا لوگوں سے سنا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک میں اپنے رب کو دیکھ۔ میں نے بڑی کھوج لگائی اس بات کی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ ایک سجدہ کیا ہے، اب دوسرا کرنا ہے تو اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ ایک عیسائی مسلمان ہوا تھا لاہور میں، تو مسجد میں اس کو لے گئے کہ اب تو نے نماز بھی پڑھنی، اب تو نے کیا کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی۔ تو وہ نماز پڑھنے لگا، اس طرح کر کھڑا، ایسے کھڑا، ایسے کھڑا، ایسے 10 منٹ آدھا گھنٹہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، چلے گئے، کچھ بندے بیٹھ گئے کہ یار یہ نواں بندہ آیا ہے، ایسا ہی ہے، مسلمان ہوا ہے، تو اس نے نماز میں ایسے کھڑا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس نے اللہ اکبر کر کے ایسے ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی۔ کیونکہ بہت سارے عیسائیوں کو نماز کے سارے طریقے آتے ہیں، لیکن ہیں صحیح کے صحیح۔ نماز پڑھی، اس نے کہا یار تو اتنی دیر ایسے کیا کھڑا رہا؟ اس نے کہا تم پرانے مسلمان ہو، تمہارا مشاہدہ ہے تمہارا، تو تم تو ایسے کرتے ہو، تم اللہ کو دیکھ لیتے ہو۔ تو میں نے کہا میں ایسے کیا، میں نے کہا میں اللہ نظر آئے گا تو پھر شروع کرو۔ سمجھے نہیں آپ بات؟ سنتے ہوئے ہیں آپ، کوئی بات نہیں، میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں ویلا نہیں تھا، میں 2 جگہ تقریر کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور اللہ کو دیکھنا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کے مقلد ہیں، فقہ حنفی کے بانی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے خواب کی حالت میں 100 بار اللہ کو دیکھا۔ بھائی اس طرح کی گل ہونی، اگر تسی ایڈے تنگ بیٹھے ہوئے ہو تو چوڑ پکائے پہلے کھلاؤ یار، جنہیں کھانے دو تو کھا لیں، جنہیں تم 2-4 بندے گل سننے والے ہوتے تو سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، جنہوں نے گل سننی ہے گل سن، جنہوں نے چوڑ کھانے چوڑ کھان۔
ہے جو سکے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ بعد بندوں نے چہرے 12 13 14 بجے نے تو کہتے ہیں کدوں نے گل شروع کر دی تو مکتی نہیں گل۔ ایک بندہ ادھر آیا نا تو کہا جی تھی درس دے تو تھی گھنٹہ گھنٹہ لا چکتے وہ بندہ یہاں نا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہم درس قرآن اللہ کی رضا کے لیے اور دل سے ایسے ہوتا ہے، کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیسے پھینک رہے ہیں تو میری بات بڑھ جائے گی، کوئی بندہ کو سن لے، کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، کسی کے دماغ میں کوئی ایسی چیز داخل کر دوں تو اس کی بھی بگڑی بڑھ جائے تو میرا بھی کام بڑھ جائے، خالص اس لیے۔ اور ایک آدھ بندہ بھی ایسے دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ ایک علم میں تو دیکھتا ہوں نا، چہرے پڑھتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں، شکل دیکھ کے بتا دیتا کہ بندہ میرا دے رہا ہے جان چھٹ سوئی کیا جان کھا رہا ہے۔ اس لیے جن بندوں کو زیادہ بھوک لگی ہے ان کو ہماری طرف سے اجازت ہے، باہر جا کے کھانا کھا کے آپ جا سکتے ہیں جی، کیونکہ سب کو نہیں دینا ہے تو ان کو پہلے دے دو، دو سکے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو چاول کھانے نہیں آئے وہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو باقی چاول کھانے زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو دیکھنے کی حقیقت، ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء نے اللہ کو دیکھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں اسلاف کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا نے اللہ کو قیامت میں جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، جنتی جنت میں قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ دنیا میں اگر کسی نے دیکھا ہے اللہ کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے صاحب معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو دیکھا نہیں، ان کے بھی اپنے دلائل اور ہم بے ادب نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں دیکھا، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لڑتے نہیں اس بات پر، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن یعنی جائز ہی نہیں، اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا جائز یعنی دنیا میں ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ اعراف کی کہ جناب موسیٰ نے کہا ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے دکھا میں تجھے، یا نبی حرام کی خواہش بھی نہیں کر سکتا، نبی حرام کی خواہش بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا، جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ تو مجھے دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے سب کی نفی نہیں کی ہے، صرف موسیٰ کی نفی کی ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تو میرے معیار پر پورا اترا، میری تجلی کے نتیجے میں، اس کے مشاہدے کے نتیجے میں تو بے ہوش نہ ہوا، تو اپنی جگہ پر کھڑا رہا، تو پھر میں تجھے اپنا آپ دکھا دوں گا۔ تو موسیٰ تو کھڑے نہیں رہے نا، اگر فرض کریں کھڑے رہ جاتے، اگر کھڑے اگر کھڑے رہ جاتے تو کیا ہونا تھا، اللہ نے ان کا اپنا جلوہ دکھا دیتا تھا، لیکن اللہ نے یہ جلوہ صرف رسول اللہ کے لیے رکھا۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جب تجلی پڑی نا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر حجاب ڈال کے رکھتے تھے۔ اب تجلی پڑی ہے پہاڑ پر، اور پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر موسیٰ کے چہرے پر پڑی، موسیٰ اس کو بے خود ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ سکے،
لیکن اگر تجلی ڈائریکٹ پڑتی تو پھر کیا منظر ہوتا؟ تو ڈائریکٹ تو پڑی نہیں، تجلی تو ڈالی ہے اللہ نے پہاڑ پر، اور پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر جناب موسیٰ پر پڑی ہے۔ اگر ڈائریکٹ پڑتی تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں موسیٰ کے چہرے کا یہ حال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا یہ حال ہو گیا کہ اگر کوئی جناب موسیٰ کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھتا تو انا ہو جاتا۔ اللہ کی اس تجلی کا اثر اتنا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 10 میل دور، کتنے میل؟ 10 میل کے فاصلے پر کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ آدھی یعنی کالی رات میں، رات تو کالی ہوتی ہے، اندھیرے میں 10 میل دور تک ان کی نظر اتنی باریکی کو دیکھ لیتی تھی۔ آپ اسے سرما کون کون ڈالتا ہے؟ ہاتھ میں رکھتے جو سرما ڈالتا ہے، سبحان اللہ، سب لے جاؤ سرما ڈالا کر۔ اگلے دن میں بھی نہیں ڈالتا، خواہش ہوتی ہے ڈالوں، لیکن وہ گھر آیا تو میرے چھوٹے بیٹے نے سرما ڈالا ہوا، میں نے کہا یار آج تو بڑھ کہتا پاپا آپ بھی ڈالیں۔ میں نے آنکھ میں سرما لگایا، یقین جانے میں مسلح پر بیٹھا ہوں، میری ایک دفعہ سرما لگانے سے نظر میں اتنا ڈفرنٹ وہ چیزیں مجھے بالکل کلیئر نظر آنے لگی۔ سرما لگانا نبی پاک کی کون کون آج کرے گا سنت پڑی ہے؟ اور تو اٹھیاں پڑی ہے، سرمی رکھی دی ہے، سرما نہیں رکھیا نہ سرمی نہ لا لے، سرمی نہیں لگانی، سرما لگانا ہے۔ سرمی تو فیشن کے لیے ہوتی ہے نا، وہ میک اپ کا ایک آئٹم ہے، لیکن سرما لگانا آقا کی سنت ہے۔ سرما آنکھ کو تیز کرتا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تجلی جو پہاڑ پر پڑی اس کی ریفلیکشن کو دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئے، لیکن اس کا اثر اتنا ہوا کہ 10 میل دور کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ سوچو ہمارے آقا کی شان کیا ہو، جنہوں نے تجلی نہیں عین ذات کو دیکھا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا فرماتے ساری کائنات میرے سامنے ایسے جیسے ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے، ساری کائنات کو حضور دیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یعنی نبی کی سماعت، نبی کی نظر، نبی کا کلام، نبی کا سونگنا، یہ سب لاجواب ہے۔ قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا۔ آپ کتنے میل کے فاصلے پر تھے؟ 8 میل، 5 میل، 3 فرسخ کے فاصلے پر تھے۔ قالت نملۃ یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں کی سردار نے کہا چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لاشعوری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا۔ جناب سلیمان اس چیونٹی کی آواز کو سن کے مسکرائے۔ تبسم کرے ذرا، یہ تبسم ہو یہ کہا تبسم مسکرانا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا۔ جناب سلیمان آپ کے کان میں چونٹی بڑھ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اوپر سے کئی بندے پھر دیسی تیل ڈال دیتے گرم کر کے، چونٹی گالیاں دے لیتے کہ ظالموں میں نکل جانا، مجھے کیوں سکھاٹنا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی سماعت تیز تھی، جناب موسیٰ کی نظر تیز تھی،
اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو ملاحظہ کیا، اللہ کی ذات کو آج کی رات میں دیکھا ہے۔ اور یہ جو دیکھنا ہے نا خواب کی حالت میں، یہ ایک بار نہیں ہو رہا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ معراج جو ہے نا خواب میں ہو رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی اس کو روایت کیا گیا کہ فجر کی نماز کا ٹائم تھا، ٹائم ہو گیا، قریب حافظ صاحب اگر لیٹ ہو گئے تو بندی کریں گے آپ صاحب ٹائم ہو گیا، پہنچے نماز تیار ہے، نمازی بیٹھے ہوئے، امام صاحب نہیں آ رہے، پر امام بھی کون ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ امام بھی وہ ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، جس کی آنکھیں سوتی ہیں، جس کا دل جاگ رہا ہے۔ تو نیند میں تو غفلت کی وجہ سے نیند نمازیں ضائع ہوتی ہیں کہ ایسی نیند کے جو غافل ہو گئے گھوڑے میں کے سو گئے۔ حضرت بلال کے دروازے پر دستک نہیں دی، ایسے نہیں کیا، صرف اتنا کہا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، نماز نیند سے اتنی بات کی، آگے سے کوئی جواب نہیں ہے، واپس آگے بیٹھ گئے۔ پھر خطرہ ہوا کہ سورج نہ نکل آئے، پھر گئے در مصطفیٰ الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کوئی جواب نہیں ہے، نہ حضور آئے نہ جواب آئے، آگے بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پڑھ گئے الصلاۃ خیر من النوم، نبی پاک کے دروازے پر، حضور اپنے حجرے میں تھے، یہی جملہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، حضور نہیں آئے، آگے بیٹھ گئے کہ حضور کو پتہ ہی ہے۔ اچانک میرے آقا نکلے، سورج نکلنے ہی والا تھا، آپ آئے، آپ مصلی پر نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں پڑھا قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں پڑھا قل اعوذ برب الناس، نماز پڑھا کے سلام پھیرا، سلام پھیر کے چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کر کے پوچھا بتاؤ میں کیوں لیٹ ہوا ہوں؟ لیٹ آئے امام صاحب لیٹ آئے ہوں، سب نے بتاؤ کوئی جانتا میں کیوں لیٹ ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ فرمایا میں سویا ہوا تھا، رأیت ربی فی احسن صورت، ابھی میں سویا تھا تو میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ کس شکل میں؟ فی احسن صورت، سونی شکل تھی اللہ۔ یہ تو رسول اللہ ہی جانتے ہیں۔ عیسائی پادری نے کہا تھا نا، 3 سوال کیے تھے، بتاؤ اللہ سے پہلے کیا ہے، بتاؤ اللہ اس وقت اس کا منہ کدھر ہے، بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ میرے سوالوں کے کوئی جواب دے دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سیدنا امام اعظم نے کہا کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، تم گنتی سناؤ، کاؤنٹ ڈاؤن کرو 10 سے، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اس نے کہا آگے بھی گنو، کا آگے تو ہے ہی، 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا منہ کدھر اللہ کا؟ آپ نے موم بتی منگوائی، تیلی لگائی، پوچھا بتاؤ موم بتی کا منہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ تو نور ہے، اور نور کا منہ کدھر ہونے کا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا منہ کسی ایک طرف کی، ہر طرف اللہ کا جی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کرسی پر تو بیٹھا ہوا ہے یہاں سے اٹھ میری جگہ، اور میں جاتا ہوں تیری جگہ پر بیٹھتا ہوں، پھر تجھے جواب دوں۔ پادری ادھر کھڑا ہو گیا، امام صاحب جو اس وقت طالب علم تھے، چھوٹی عمر تھی، اسی کرسی پر بیٹھ کے فرمایا اللہ یہ کر رہا ہے کہ پہلے میں ادھر تھا تو ادھر تھا، اور اللہ نے تجھے وہاں کھڑا کر دیا اور مجھے یہاں بٹھا دیا، یہ اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے۔
اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کیا کر رہا ہے سب سب کو بھی پتا، سب کو پتا اللہ کیا کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس وقت اللہ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. تو جو اللہ نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے، اس اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اپنا دیدار جب عطا فرمایا، بس وہ مکالمہ سنا کے تو بات ختم کرتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا جب بارگاہ رب العزت میں اس خاص مقام پر پہنچے، عرض کیا التحیات للہ. التحیات کیا مطلب ہے؟ یہ جو التحیات للہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. التحیات تمام عبادتیں اللہ کے لیے. تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. صلوات اور طیبات. صلوات اور طیبات. صلوات سے مراد ہے بدنی عبادتیں، اور طیبات سے مراد ہے مالی عبادتیں. یا اللہ میری ساری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں اور میری ساری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں. میرے اللہ کو جناب رسول اللہ کا یہ کلمہ بہت پسند آیا. اللہ خوش ہو گیا کہ میرے نبی نے، میرے محبوب نے عاجزی کی حد کر دی. یہ کہہ دیا، یہ بتا دیا کہ یا اللہ میں تو ہوں تیرے لیے، میں تو ہوں تیرے لیے، میرا ہر فعل تیرے لیے، ہر کام تیرے لیے. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے اگر آپ سمجھیں نا ان سارے بندوں سے بتایا تو یہ پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے تو 90% بندوں کو یہی پڑھتے سنا السلام علیکہ ایھا النبی. السلام علیکہ ایھا النبی. ایھا النبی ایھا النبی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلمہ اللہ کا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، فرمایا السلام علیکہ، تم پر سلامتی. تم پر کیا ہو؟ السلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی. قاری ظاہر صاحب نماز کے بعد جب جماعت کراتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، اللہم انت السلام، اللہم ومنک السلام وعلیک یرجع السلام. اللہم انت السلام کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تو سلام ہے، یا اللہ تو سلام ہے. اللہم انت السلام، یا اللہ تو سراپا سلام ہے، تو مرکز سلام ہے، تو منبع سلام. سلامتیوں کا سارا جو محل ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے. تو وہ اللہ جو مرکز سلامتی ہے وہ اپنے حبیب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ، تم پر سلام. اور یہ وہ مقام ہے کائنات میں، اس سے بڑا مقام رسول اللہ کی جتنی بھی شانیں ہیں، یہ شان سب سے بلند ہے کہ اللہ سامنے بٹھا کے خود اپنے نبی کو سلام بھیجے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. رسول پاک نے سوچا کہ یہ تو سلام کا حسر اللہ نے میری ذات تک کر دیا ہے کہ صرف مجھ اکیلے پر ہی اللہ کا سلام ہو تو میرے غلاموں کو کیا بنے. آپ نے عرض کیا یا اللہ
السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ تیرا سلام صرف مجھ پر نہیں، ہم سب پر تیرا سلام، یعنی میری ساری امت پر بھی تیرا سلام ہو۔ یعنی اللہ کا سلام جو اس وقت خاص مقام پر، خاص جگہ پر، خاص الفاظ میں، خاص کلمات میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، حضور چاہتے تو سلام سارا اپنی ذات میں جمع فرما لیتے، کیونکہ حق بھی تھا، کانو حق کا بھی حق بھی تھا اور اہلیت بھی تھی، حق بھی تھا اور اہلیت بھی تھی۔ بڑی مارے کھا کے آئے تھے، 13 سال مکہ کی صحبتیں برداشت کر کے پہنچے تھے اللہ کے دربار۔ معراج ایسے نہیں ہوئی، پہلے اللہ نے 13 سال جہاد کی اجازت نہیں دی، ظلم کا بدلہ لینے اور بدلہ دینے کی اجازت نہیں دی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک گال پر تھپڑ مارا گیا تو اس کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں دی، دوسرے گال پر تھپڑ مارنے کی اجازت تھی۔ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور دیس نکالا، ہجرت حبشہ ہوئی۔ کہاں رسول پاک گئے؟ طائف میں۔ کہاں نہیں گئے؟ ان ساری صحبتوں کے بعد معراج ہوئی ہے، اور معراج کی رات میں اللہ کیا کہہ رہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور چاہتے تو ساری سلامتی اپنی ذات میں جمع کر لیتے، کیونکہ حضور میں سلامتی جمع کرنے کی استعداد بھی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، صلاحیت بھی تھی، لیکن رسول پاک نے سلام کو اپنی ساری امت میں تقسیم فرمایا، سبحان اللہ، اور اس سلام میں بھی حضور نے 2 پورشن بنائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ ہم سب پر تیرا سلام ہو اور تیرے صالحین بندوں پر تیرا سلام۔ کیا مطلب؟ کہ صالحین کو الگ کیا اور گناہگاروں کو اپنی ذات کے ساتھ جمع کر، گناہگاروں کو اپنی ذات کے ساتھ جمع کر لیا، اور صالحین پر الگ سے سلام، الگ سے سلام۔ ارشاد فرمایا، جناب جبریل اس کلام کو سن رہے تھے کہ رسول اللہ نے یہ کہا اور اللہ نے یہ کہا۔ جناب جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جبریل نے بول کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ یہ جو تشہد آپ پڑھتے ہیں تمام نمازوں میں، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے، یہ معراج کی رات کا وہ کلام ہے جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان ہوا ہے۔ اور اگر نمازی نماز کی حالت میں اس سلام کو پڑھے، غزالی نے کہا، غزالی نے لکھا ہے، اب پتہ ہے کہ جو السلام علیکہ ایھا النبی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کمپنی ہے اس کو کہتے ہیں جی اسلام علینا حکایتاً پڑھا جاتا ہے، حکایتاً واقعہ بیان کیا پڑھا بھی ایک دفعہ ہوا تھا۔ غزالی کہتا نہیں، جب تو کہے السلام علیکہ ایھا النبی تو کچھ دیر خاموش رہے تاکہ ادھر سے جواب بھی آ رہا۔ سبحان اللہ، جب تو سلام کہنا معلوم السلام علیکہ ایھا النبی تو سلام رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ تو صرف یہ نہیں سوچنا کہ میں نے رسول اللہ کو سلام کیا اور حضور مدینہ میں ہے، سوچنا ہے کہ میرے دل میں حضور موجود ہے۔
سبحان اللہ. میں نے حضور کو سلام کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے جواب بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ مستحضر کرنا ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چپتا ہے تمہیں مسجدوں کے پیشانیوں پر لکھا ہوا، تو ہر نمازی چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ سنی ہو، وہ تو نماز میں تحیات میں یہ پڑھتا ہے السلام علیکہ. یہ جو کاف حاضر کا خطاب ہے بہن، یہ حاضر کیف حال ہوگا، تیرا حال کیسا ہے، یعنی اس کو کہتا جو قریب بندہ ہوتا ہے. تو نماز کے اندر تو حضور ہر نمازی کے قریب ہوں، اور نماز کے بعد دور کیسے ہو. اس لیے یہ کلمات ہیں جو نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں، اور انہی کلمات کی بنیاد پر نماز میں شرف بخشا گیا. الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین. الحمدللہ الحمدللہ. آج رات ہم نے نوافل پڑھنے، کسی نے تسبیح پڑھنی ہے، اور 12 رکعت نفل پڑھنے. جی اس شکرانے میں کہ اللہ نے ہماری نبی کو یہ مقام عطا فرمایا، اور ہم پر رسول اللہ کا یہ احسان ہے. رات کے اس پیارے سفر میں، معراج میں حضور ہمیں بھولے نہیں، وہاں بھی ہمیں یاد رکھا. براق پر سوار ہوئے تو حضور نے رونا شروع کر. جبریل عرض کرتے حضور بیٹھے، پائے پر رکاب کریں، یعنی پاؤں رکاب میں رکھیں اور اوپر بیٹھ جائیں دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے کے لیے. آپ روئے جا رہے. جبریل نے کہا ارے یا رب العالمین تیرا حبیب رو رہا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل پوچھنا کیوں روتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا تھا. جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے. حضور نے فرمایا امتی امتی امتی. میں تو معراج پر جا رہا، میری امت کا کیا بنے گا. جبریل کو اللہ نے کہا محبوب کو کہہ دو ہم تیری امت کے بارے میں تجھے مایوس نہیں کریں گے، تجھے راضی کر دیں گے امت کے بارے میں. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا راضی ہو امت کے بارے میں. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جب تک اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا تب تک میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا. اللہ ہمارے نبی پر اور رحمت نازل فرمائے، اور درود نازل فرمائے، اور شان عطا فرمائے. اللہ ہماری طرف سے سلام بھی رسول اللہ تک پہنچائے، ہماری طرف سے درود بھی رسول اللہ تک پہنچائے، اور اللہ ہمیں در مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ کا منظور نظر بنائے. اللہ ہمیں حضور کا جلوہ دکھائے. اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے. اے میرے اللہ مہربانی فرما، آج کے درس قرآن کو قبول فرما، آج کی محفل کو قبول فرما، آج کے اس حاضری کو قبول فرما. اس پروگرام کا جن ساتھی نے اہتمام کیا ان کے مال میں، جان میں، رزق میں، عزت میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. میرے مالک کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. مولا کل الیکشن ہو رہے، مہربانی کر، کرم کر. اس وطن کے رہنے والے مسلمانوں پر اپنا کرم نازل کر. ایسی قیادت دے جو ملک کے لیے خیر خواہ ہو، جو ہمارے لیے خیر خواہ ہو. یا رب العالمین اب ووٹ دینے میں ہم لاپرواہی برتے ہیں، سارے 5 سال گالیاں بھی دیتے ہیں. مولا ہمیں شعور اور ہدایت عطا فرما، ہمیں عقل عطا فرما، اپنا حق صحیح استعمال کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور شعور عطا فرما. یا رب العالمین یہ گلیاں نالیاں بناتے ہیں ہمارے ہی پیسوں سے، اور ہمیں ہی احسان بھی جتاتے ہیں ہم نے تمہاری نالی بنائی میں ووٹ دو. مولا پیسے بھی ہمارے، ٹیکس بھی ہمارا، اور قبضہ ان کا، اور پھر ہمیں ہی دیتے ہیں ترسا ترسا کے.
مولا ایسے چوروں سے نجات عطا فرما، ایسے بدماشوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک آج کی رات جو معراج کی رات ہے، شب معراج ہے، 27 رجب ہے، مولا اس رات میں تو نے اپنے نبی کو وہاں تک پہنچایا کہ جہاں انسان کی طاقت اور پہنچ نہیں ہے۔ میرے مالک اتنا بڑا چھت آسمان کی شکل میں بغیر ستونوں کے تو کھڑا کر سکتا ہے۔ میرے مالک تو زمین سے اتنے سونے سونے اناج، پھل فروٹ اور رزق نکال سکتا ہے۔ میرے مالک تو قوت اور طاقت کا مالک ہے، تو خزانہ ہے طاقت کا، وطن میں یہ طاقت اس کو دے جو اس کا حل ہے۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر جن کے دل میں تیرا خوف نہیں اور جو ہم پر رحم نہیں کرتے۔ مولا ہم پر رحم کرنے والے حکمران عطا فرما۔